اے مولا تو ہر چیز کا جاننے والا ہے اور تو کامل حکمت والا ہے، اور تو ہر ایک کی قابلیت اور لیاقت کو جانتا ہے، اور یہ بھی کہ کون کس نعمت کے لائق ہے۔ جس قدر علم کے ہم لائق تھے وہ ہمیں دیا، اور جس علم کے آدم علیہ السلام لائق تھے وہ انہیں دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں حق تعالیٰ نے فرشتوں سے ان چیزوں کے نام دریافت فرمائے جن کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے ہی دے دیا گیا تھا۔ جب فرشتے ان چیزوں کا نام نہ بتا سکے تو ان پر اپنی عاجزی، حضرت آدم علیہ السلام کی علم کی وجہ سے فضیلت اور اللہ کی حکمت ظاہر ہو گئی۔ اس آیت میں فرشتوں کے جواب کا ذکر ہے۔ قالو، کہا انہوں نے، یعنی فرشتوں نے، سبحانکا، پاک ہے تو، لا نہیں ہے، علم لنا ہمارے لیے یا ہمیں، الا مگر، ماں جو، علمتنا سکھایا تو نے ہمیں۔ ظاہر یہ ہے کہ تمام فرشتوں نے یک زبان ہو کر یہ عرض کیا، یا تو ہر ایک نے براہ راست یا بعض فرشتوں نے سب کی طرف سے عرض کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاک ہے تو، یعنی اے مولا ہم تجھ کو پاک جانتے ہیں۔ فرشتوں نے یہ الفاظ یا تو اس لیے کہے کہ بارگاہ الہی کا ادب یہ ہے کہ اگر خدا کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنی ہو تو پہلے خدا کی حمد کی جائے، اسی لیے نماز میں پہلے ہم سبحان پڑھتے ہیں۔ غرض یہ کہ جس قسم کی دعا ہو بندے کو اسی قسم کی خدا کی حمد کرنی چاہیے۔ مثلاً اگر دعائے مغفرت کرنی ہے تو عرض کرنی چاہیے کہ اے مولا ہم سب گناہ گار ہیں اور تو غفار ہے، اے مولا ہمیں معاف فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا سبحانکا تبت الیک۔ یونس علیہ السلام نے عرض کیا تھا سبحانکا انی کنت من الظالمین۔ کیونکہ فرشتے بھی یہاں اپنے گزشتہ سوال سے معذرت کر رہے ہیں، اسی لیے فرشتوں نے بھی سبحانکا کہا، یا اس لیے کہ وہ اس لفظ سے اپنا مقصد بیان کر رہے ہیں کہ اے مولا ہم تجھ کو ہر عیب سے پاک جانتے ہیں کہ تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو زیادہ علم دے دیا اور ہمیں کم، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ تو نے ہر ایک کو بقدر قابلیت علم عطا فرمایا۔ بے شک ہم میں اس قدر علم کی طاقت ہی نہیں ہے، کمی ہمارے لینے میں ہے نہ کہ تیری عطا میں۔ لا علم لنا میں فرشتوں نے اپنی عاجزی کا نہایت عمدہ طریقے سے اقرار کیا کہ اے مولا ہم بذات خود تو تمام کمالات سے خالی ہیں، اور علم بھی ایک کمال ہے۔ ہم میں جو کچھ کمال ہے وہ تیرا عطا فرمایا ہوا ہے، کیونکہ تیری طرف سے ہمیں یہ علم عطا نہیں ہوا، اس لیے ہماری کیا مجال کہ ہم تیرے حضور محض اپنے قیاس سے کچھ کہہ دیں۔ مولا ہم کو اپنی کم عقلی کا اقرار ہے، سارے علوم رب کی عطا سے ہی ملتے ہیں۔ انکا، بے شک تو ہی علیم الحکیم، جاننے والا حکمت والا ہے۔ اے مولا تو ہر چیز کا جاننے والا ہے اور تو کامل حکمت والا ہے، اور تو ہر ایک کی قابلیت اور لیاقت کو جانتا ہے، اور یہ بھی کہ کون کس نعمت کے لائق ہے۔ جس قدر علم کے ہم لائق تھے وہ ہمیں دیا، اور جس علم کے آدم علیہ السلام لائق تھے وہ انہیں دیا۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ جب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ تو وہ سمجھ گئے کہ اس سے ہمارا امتحان مقصود نہیں، کیونکہ امتحان تو بتائی ہوئی چیز کا لیا جاتا ہے، تو انہوں نے بلا تعمل اپنی عاجزی کا اقرار کر لیا، مگر اس نفیس طریقے سے کہ سبحان اللہ۔ پہلے تو انہوں نے رب کی حمد کی، پھر اس حمد میں حق تعالیٰ کی صفات کمالیہ اور اپنے قصور کا اقرار کیا، اور یہی توبہ کی حقیقت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی عاجزی کو خود اپنی طرف نسبت دی، نہ کہ رب کی طرف۔ یعنی انہوں نے یہ نہ کہا کہ مولا تو نے ہمیں بہت کم علم دیا اور آدم علیہ السلام کو زیادہ علم دیا، بلکہ یہ عرض کیا کہ ہم میں اتنے ہی علم کی طاقت تھی جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا۔ اے مولا تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ خیال رہے کہ یہ عاجزانہ کلام صرف فرشتوں کا ہے، شیطان اس میں شامل نہیں، وہ تو اس وقت حاسد ہو چکا تھا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے اس کا حسد ظاہر ہوا۔ یہ بھی خیال رہے کہ شیطان بھی چیزوں کے نام نہ بتا سکا تھا، اور اس نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ اپنا نار سے پیدا ہونا بیان کیا، نام بتانے کی جرت ہی نہ کی۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے قصور ماننے میں حجت نہ کرے اور مولا کے فضل و کرم کا انکار نہ کرے۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔